کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جناب اس ویلاگ کے اندر بڑی کچھ خصوصی قسم کی ویڈیوز آپ کو دکھانی ہے کیونکہ ایک جنگ ختم ہوئی ہے اور دوسری لگتا ہے کہ اب شروع ہونے لگی ہے. یہ معاملہ کیا ہے اور اس حد تک خوفناک قسم کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کس طرح ہو گئیں اور کیا اب دنیا ایک اور جنگ کی تیاری کرے, ایک اور خون خرابے کی جو ہے وہ تیاری کرے. تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے بہت اہم ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو جو بڑی خبر آئی ہے پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی ثالثی سے طے پانے والے اہم سفارتی معاہدے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے اوپر جو ہے وہ دستخط کر دیے ہیں. اور جس سے خطے میں 110 روز سے جاری کشیدگی کے خاتمے کی جانب ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی جانب سے سائن کی گئی دستاویز اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے سائن کی گئی دستاویزات اور تصاویر جو ہے وہ اب شیئر کر دی گئی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے اوپر بطور ضامن بھی جو ہے وہ دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نے جس یادداشت پر دستخط کیے اس پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی جو ہے موجود ہیں. یہ ساری تصویریں جو ہیں وہ آلریڈی ویڈیوز آپ اس اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں وہ آلریڈی جاری جو ہے وہ کی جا چکی ہیں. اچھا, اس سارے معاملے کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے یہ جو ایک پوری سرمنی تھی یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے وہاں پہ منعقد ہونی تھی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ برگن اسٹاک ریزورٹ یہاں پر آنا تھا اور یہاں پر جا کے انہوں نے اس سرمنی کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ انہوں نے یا امریکہ اور ایران کے جو وہاں پہ نمائندے تھے انہوں نے یہاں پہ سگنیچر کرنے تھے. لیکن اس کے بعد اب اس سرمنی کو بتایا گیا ہے کہ جناب منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ای سائننگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے. جو دونوں فریق تھے ایران اور امریکہ انہوں نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہی جو ہے اس کے سگنیچرز کر دیے ہیں اور بعد میں اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے بطور ثالث بھی جو ہے اس کے اوپر سگنیچر کیے ہیں. تو اس لیے اب اس سرمنی کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا گیا. اب میں آتا ہوں اس ڈیٹیل کے اوپر کہ اس سرمنی کو کیوں منسوخ کیا گیا, لیکن اس ساری چیز کے اندر میرے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ چند ماشاءاللہ ایسے یوٹیوبرز ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کے حوالے سے جب بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں سے نیگیٹو اینگل جو ہے وہ نکالتے ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور لونڈا لپاڑا ہے, اس نے بیٹھ کے لٹری تھمبنیل کے اوپر لکھا کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ چنڈی گڑھ دیا گیا, پاکستان کو جو ہے بیچ میں سے نکال دیا گیا, جبکہ ایکچولی ہوا یہ تھا. مجھے پتا ہے کہ تب تک اس نے ویلاگ جو ہے اپنا پہلے بنا لیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی بعد میں اس کے اوپر سائن کیے ہیں. مطلب پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے ایک جنگ ختم ہونے کے حوالے سے ایک معاہدے کے اوپر سگنیچرز کر رہا ہے اس کے اوپر. اٹ از no one else. It is not the Indian Prime Minister. It is not anyone else. It is actually the Pakistani Prime Minister. لیکن اس کے بعد ان کی نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, اتنا زہر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس نے پورا ویلاگ اس کے اوپر کھڑکا دیا کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے, سارے معاملے میں سے نکال دیا گیا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اتنی نفرت ہے, کیوں ایسی بات ہے کہ اپنا پولیٹیکل لیڈر ہو تو سب اچھا ہے, سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا ہے, لیکن اگر اپنا نہیں ہے تو جناب پاکستان کو برا بلا کہنا شروع کر دے, پاکستان کو جو ہے ایک ناکام ریاست کے طور پہ پاکستان کو ایک برا بلا جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا جائے. اب اور کانسیکوئنٹلی اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ سرمنی منسوخ ہوئی تو پہلے وزیر اعظم نے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کا دورہ کرنا تھا. پہلے بتایا گیا کہ اسے آن ہولڈ رکھ دیا گیا ہے, لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی اس دورے کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. سینئر جرنلسٹ ہیں کامران یوسف صاحب, انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا why in person signing ceremony at Bergenstock was cancelled. There was growing opposition within Iran to a public ceremony that could have been seen Iranian leaders shaking hands with US officials just months after President Trump ordered the assassination of Iran's supreme leader with his funeral due in the coming days. انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایران کے جانب سے جو ہے وہ تحفظات تھے کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملاتا ہوا, امریکہ کے جو نمائندے یا آفیشلز وہاں پہ آنے تھے ان کے ساتھ وہ ہاتھ ملاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے, کیونکہ اب سے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کا جنازہ بھی ہے اور اس سے پہلے اس قسم کے مناظر جس ملک نے جو ہے ان کے لیڈر کو شہید کیا ہو اور اسی کے نمائندوں کے ساتھ اس کے بعد آپ ہاتھ ملانا شروع کر دیں, اس وجہ سے وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایرانینز نے بیسیکلی اپنی ریزرویشنز جو ہے وہ شو کی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو خاص طور پہ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ایران کے اپنے اندر جو ہے اس معاہدے کے بعد جو ہارڈ لائنرز ہیں جو بڑی ایکسٹریمسٹ پوزیشنز لیتے ہیں وہ ابھی بھی ناخوش ہیں کہ جناب ہمیں امریکہ کے ساتھ جو ہے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا, یہ ہم معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہماری پوزیشن جو ہے وہ زیادہ تگڑی تھی. لیکن اس کے بعد جو حکومت کے اندر جو اہم لوگ ہیں, چاہے وہ صدر ہوں, چاہے ان کے اسپیکر ہوں یا وزیر خارجہ ہوں, انہوں نے اس بات کے بارے میں سوچا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ معاہدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ظاہری بات ہے اس کے اندر پاکستان نے بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا.
اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ جو ہے، سوئٹزرلینڈ کی ذہن میں رکھیے گا، ان کی وزارت خارجہ آلریڈی اناؤنس کر چکی ہوئی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی تفریحی مقام برگن اسٹاک کے اندر جو ہے وہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہی ہوں گے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے جو ایڈوانس ٹیمز تھیں وہ بھی جو ہے وہ آلریڈی آ چکی تھیں۔ پرائم منسٹر کا جو عملہ ہے، ان کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں وہ بھی آلریڈی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ پہنچ چکے تھے۔ امریکہ کے حوالے سے بھی یہ پتہ لگا تھا کہ امریکہ کی بھی جو ایڈوانس ٹیم ہوتی ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب وہ اسلام آباد آئے تھے تو اس سے پہلے بھی ایک ایڈوانس ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد آئی تھی، وہ بھی سوئٹزرلینڈ اس طرح لینڈ کر چکی ہوئی تھی کہ موسٹ پروبلی شاید جے ڈی وینس جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے۔ تو اس سلسلے میں پوری طرح تیاریاں جو ہیں وہ کی جا چکی تھیں۔ یہ بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تقریب اور مذاکرات کے دوران سیکورٹی کے لیے تقریباً 2000 فوجی جو ہے وہ تعینات کرنے کا پروگرام تھا، جبکہ 18 سے 20 جون تک برگن اسٹاک پہاڑ کے اوپر فضائی حدود نو فلائی زون کے طور پہ جو ہے وہ نافذ رہنی تھی تاکہ سیکورٹی کو جو ہے یقینی بنایا جائے۔ سو واٹ آئی ایم سیئنگ، اس کی تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ برگن اسٹاک کے قریب ایمن اے بیس جو ہے وہاں پہ مختلف امریکی جہاز جو ہے وہ لینڈ ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ دیکھے گئے، اور امریکی وفد کی سیکورٹی عملے کو جو ہے پہلے سے ہی ایڈوانس ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان اسلام آباد امن معاہدے کے دستخط کے بعد جو ہے وہ پہلی بار ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور دونوں رہنماؤں نے 30 منٹ سے زائد جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے ایرانی صدر اور کی قیادت اور برادر عوام کو تاریخی امن معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد دی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے مہارت اور دانشمندی سے ثالثی کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی ثالثی کے اہم کردار کو ایران ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ایران ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایرانی صدر نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا۔ ٹویٹ میں معاہدے کا مکمل 14 نکاتی متن جو ہے انہوں نے شیئر کیا، اور جس کے دوسرے صفحے پر ایرانی صدر، امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے دستخط جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ عبارت اس قوم کی آواز کا عکس ہے جس نے کسی خطرے یا دباؤ کے لیے اپنے وقار اور آزادی کا سودا نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سپیکر باقر قلیباف، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے امریکہ کے ساتھ فوجی مقابلے سے کہیں بڑی کامیابی انہوں نے قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ فوجی کارروائی سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ہر جنگ میں کچھ کامیابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ کامیابیاں آخرکار کسی قانونی اور سیاسی دستاویز میں تبدیل نہ ہو اور درج نہ کی جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ تاریخ میں اور نہ ہی میدان میں حاصل شدہ کامیابیوں کو ثابت کرنے میں۔ ہمیں عقل مندی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ گرہ ہاتھ سے کھل سکتی ہو اسے دانتوں سے کھولنے کی ضرورت نہیں، صرف نعرہ لگانا طاقت نہیں ہوتا، اور اگر آپ 2 بار نعرہ لگائیں اور عمل نہ کریں تو یہ رویہ دشمن کی مدد کرتا ہے۔ اب کئی نیوٹرل تجزیہ کار جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب اس پوری ڈیل کے اندر جو ہے ایران نے ایکچولی سب سے بہتر ڈیل حاصل کی ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ۔ مطلب مثال کے طور پہ $300 ارب دینے کی اسے بات ہو رہی ہے، اسے اپنا آئل ایکسپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور امریکہ کس چیز کے اوپر راضی ہے، یا امریکہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کس چیز کو سیل کر رہا ہے کہ جناب دیکھیں میں نے آبِ ہرمز جو ہے کھلوا دی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے آبِ ہرمز تو کھلی ہوئی تھی، جنگ کے نتیجے میں ایکچولی آبِ ہرمز جو ہے وہ بند ہوئی۔ تو آپ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس مقام کے اوپر لے آئے، کرتے کرتے آپ اس مقام کے اوپر لے آئے کہ آپ نے وہ تمام ٹارگٹس جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیٹ کیے ہوئے تھے، ایران کے اندر رجیم چینج کریں گے، ایران کی حکومت کو تبدیلی کریں گے، ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو ہم تباہ کریں گے، ان کے ہم ملٹری انسٹالیشنز کو جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اور الٹیمیٹلی ایک قسم کا کو کر دیں گے ہم لوگ ایران کے اندر، اور ایران کے اندر جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور سب کچھ جو ایکچولی الٹیمیٹلی جو معاہدہ نکلتا ہے وہ ایران کی فیور میں نکلتا ہے۔ ایران نے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کا میزائل پروگرام امریکہ کے ساتھ مستقبل میں ہونے والے کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا، اور اس معاملے پر کسی قسم کی بات چیت بھی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ڈائریکٹلی ایران جو ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو بیلسٹک میزائل رکھنے سے منع کرنا ناانصافی ہوگی۔ رائٹرز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر دیگر ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل موجود ہیں تو ایران کے پاس ان کا نہ ہونا غیر منصفانہ ہوگا۔ اندازہ کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی اس کی جو ہے تعویل دے رہا ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے کہ ایران کے پاس جو ہے بیلسٹک میزائل ہونے چاہیے، یہ وقت میں آنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے جناب ایران کے حوالے سے اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کو سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف کافی سخت موقف اختیار نہیں کر رہے، وہ یا تو حسد کا شکار ہیں، بدنیت ہیں، یا پھر بے وقوف ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کے اوپر جاری بیان میں کہا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے
ایران کے معاملے میں سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ اسی دوران امریکی اسٹاک مارکیٹ نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے اور تیل کی قیمتیں مسلسل نیچے آ رہی ہیں۔ بیسکلی امریکہ کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت شدید تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے تقریباً 75 ارب ڈالر جو ہے وہ اس جنگ کے اوپر لگا دیے، روز کے حساب سے جو ہے وہ اربوں ڈالر وہاں پہ لگ رہا تھا، ہتھیاروں کے حوالے سے ہو، وہاں پہ اتنی بڑی فوج کو ایکچولی کیٹر کرنے کے حوالے سے ہو، جنگی بیڑوں کے حوالے سے ہو، اس کے علاوہ جو نقصانات ہوئے، جو کئی جہاز جو ہے وہ ہٹ ہوئے، کئی ڈرونز ایکچولی گرے، جو جانی نقصان ہوا وہ اس کے علاوہ، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے حاصل کیا کیا ایران سے؟ کیا یہ پورا کا پورا ڈرامہ جو ہے وہ اس لیے تھا؟ اب کئی اس میں جو پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز آئیں گے تو تب پتہ لگے گا کہ امریکہ کی عوام جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو کس طرح دیکھتی ہے اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پوری کارروائی کو جو ہے کس طرح پرسیو کیا ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب ایکسیوس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو بھی جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بدھ کے روز تو وہ خاموش رہے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ایسے معاہدے کا اعلان کیا اور اس پر دستخط کیے جسے اسرائیلی حکام سیاسی اعتبار سے ایک بڑی ناکامی سمجھتے ہیں۔ نیتنیاہو نے اسرائیلی عوام سے ایران کے خلاف مکمل فتح کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہیں بالآخر ٹرمپ کے مفاہمتی یادداشت اور صدر کی مسلسل تنقید پر اکتفا کرنا پڑا، وہ بھی انتخابات سے صرف 4 ماہ قبل۔ نیتنیاہو اس موقف میں بین الاقوامی سطح پر تقریباً تنہا رہ گئے ہیں کہ معاہدہ ایک غلطی ہے اور جنگ جاری رہنی چاہیے تھی۔ اب 2015 کی طرح کوئی منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا جب نیتنیاہو نے امریکی کانگریس میں خطاب کر کے سابق صدر اوباما کے ایران معاہدے کی مخالفت کے لیے مہم چلائی تھی۔ دوسری جانب نیتنیاہو کے حامی میڈیا ادارے جو پہلے ٹرمپ کے بھرپور حامی تھے، اب ٹرمپ اور ان کی ٹیم پر تنقید شروع کر چکے ہیں۔ نیتنیاہو کے حامی چینل کے ایک معروف میزبان نے نائب صدر جیری وینس کو توہین امیز الفاظ میں مخاطب کیا اور ٹرمپ کے نمائندوں سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر پر الزام لگایا کہ انہوں نے مالی مفادات کی خاطر اسرائیل کے مفادات جو ہے وہ قربان کر دیے۔ میرے خیال میں اسرائیل کو جو سب سے ظاہری بات ہے وہ معاہدے کے خلاف ہے، پاکستان نے اس کی ثالثی کرائی ہے، سو بیسکلی اسرائیل کو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے وہ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے پہنچی ہے، بیکاز پاکستان میڈ اٹ پاسبل۔ یہ پاکستان کی جیت ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، پاکستان کی جیت ہے۔ یا تو اسرائیل کو جو ہے وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے یا ان لونڈے لپاڑوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جناب یہ معاہدہ ہو کس طرح گیا، پاکستان نے اس کے اندر اپنا کردار کس طرح ادا کر لیا۔ آپ اندازہ کیجئے ان کی نفرت، ان اسرائیلیوں کی اور ان لونڈے لپاڑوں کی کتنی نفرت ہے کہ پاکستان سے کتنا کو مطلب نفرت کرتے ہیں، ان سے ہیٹ کرتے ہیں کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ نیتنیاہو جل سڑ رہا ہے، یہاں پہ لونڈے لپاڑے جل سڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ کے شب امریکہ اور ایران کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں جناب مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے اور آخری اطلاعات کے مطابق جمعرات کو جو ہے وہ $74.80 کے اوپر فی بیرل کے اوپر جو ہے وہ پرائس آ گئی ہے۔ تقریباً 67-68 کے اوپر جو ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ پرائسز تھیں، تو اب صرف کوئی $6-7 کا ہی جو ہے وہ فرق رہ گیا ہے جنگ سے پہلے کی صورتحال میں۔ اور اب ورڈا ذہن میں رکھیے گا کہ یہی تیل جو ہے تقریباً $118-117 فی بیرل تک بھی گیا تھا، وہاں سے سلائڈ کرتے جو ہے وہ اب یہ تقریباً $74 یا $75 کے آس پاس جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اور کانسیکوینٹلی یہی کہا جا رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اگلے ویلوں میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ ایک کمی کا امکان ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس سلسلے میں جو ہے ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویلوگ دیکھیں تو ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کر چکے ہوں۔ اور اس سلسلے میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو فوری طور پہ منتقل کیا جائے۔ انصار عباسی صاحب نے جناب ایک خبر دی ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کوئی خراب ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے، تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اور دونوں سائڈز کے ذرائع جو ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اس چیز کو رد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ان قیاس رائیوں کو ایک ایسی حکومتی سینیٹر کے بیانات سے تقویت ملی جنہیں پنڈی اور اپارا میں اپنے قریبی روابط کے باعث پہچانا جاتا ہے۔ بعض اخباری کالموں میں سب کچھ ٹھیک نہیں جیسے تبصرے سامنے آئے، سہیل وڑائچ صاحب نے ایکچولی یہ کہا تھا، جبکہ میڈیا مباحثوں میں ایسی معلومات کا بھی ذکر سامنے آیا جو بعض صحافیوں کے مطابق منگل کو سینئر سیکورٹی حکام کی بیک گراؤنڈ بریفنگ سے حاصل کی گئی۔ ان خبروں کے بعد یہ بحث بھی شروع ہو گئی کہ آیا اسٹیبلشمنٹ حکومت کی کارکردگی سے ناخوش ہو گئی ہے۔ ایک وفاقی وزیر جنہیں عموماً اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام کے ذریعے ان تاثرات کو زائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی، تاہم افواہیں برقرار رہیں۔ دی نیوز نے دونوں جانب کے اہم افراد سے رابطہ کر کے ان دعووں کی تصدیق کی۔ کسی بھی جانب سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان اختلافات کی کوئی براہ راست یا بالواسطہ تصدیق جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ راولپنڈی کے ذرائع نے اس نمائندے کو سینیٹر کے بیانات کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا اور ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ آئی ڈونٹ نو، میں بھی ہو سکتا ہے فیصل واڈا صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بٹ آئی ایم ناٹ شیور کیونکہ نام نہیں لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے
اور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے ماننے کی صورت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اہم وزارت کا قلمدان ملنے کا بھی امکان ہے. یہ تو چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ موسٹ پرابلی اب کیبنٹ کے اندر جو ہے کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اب وہ تبدیلی کیسی ہوتی ہے وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. لیکن اب یہ ایک نئی بات جو ہے وہ آئی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ حکومت میں شامل کیا جائے. ایون دو ویسے خبریں آ رہی تھی یہ جب سے حکومت بنی تھی وہ تب سے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ روپن کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاتھ پلہ نہیں پکڑا رہی تھی. وزیر اعظم نے تمام وزراء سے جناب کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے. کارکردگی رپورٹ کے بعد وزراء کے قلمدان تبدیل کرنے کا عمل شروع ہوگا. کامرس, پاور, ہاؤسنگ, مواصلات, فائنانس, خارجہ امور پہ تبدیلیوں کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے سلسلے میں جو ہے وہ فارمولا طے پا گیا ہے. اور پی 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 رہنما نوید قمر کے مطابق گورنر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے اتفاق ہوا ہے اور گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا. گورنر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے جو ہے وہ نون لیگ کو ملیں گے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے. خطے میں قیام امن پر وزیر اعظم, صدر مملکت, فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر انتخابات 2026 کے لیے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے ہیں. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کے 37 حلقوں کے لیے امیدواروں کو منظوری دی ہے, جس کے بعد امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ فوٹیج آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہیں گے کہ ایک اور کیا جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. تو جناب یوکرین نے بیسیکلی 2 سال کے عرصے میں ماسکو پر اپنا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے. یوکرین اور روس کے درمیان جو ہے وہ چپکلش تو چل ہی رہی تھی, جھڑپیں وغیرہ جو ہے وہ چل ہی رہی تھی, لیکن اس 2 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ یوکرین نے کیا ہے اور بڑی خوفناک قسم کے دھماکے ہوئے ہیں روس کے اندر. مختلف روسی علاقوں پر سینکڑوں ڈرونز کے ذریعے یہ حملے کیے گئے. وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ روسی فضائی دفاعی نظام نے 555 یوکرینی ڈرونز کو تباہ کیا, جن میں سے تقریباً 200 ڈرون صرف ماسکو کی جانب بڑھ رہے تھے. ماسکو کے میئر نے تصدیق کی کہ متعدد ڈرونز ماسکو کی ایک آئل ریفائنری تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. فوٹیج آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں جس کے باعث وہاں آگ بھڑک اٹھی. انہوں نے بتایا کہ ایک شاپنگ سینٹر کو بھی معمولی نقصان پہنچا. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین کے ایک کامکازی ڈرون کو روسی طیارہ شکن میزائل نے اس وقت روک لیا جب وہ ماسکو آئل ریفائنری کی طرف بڑھ رہا تھا, لیکن گرنے والے ملبے سے زوردار دھماکہ ہوا. ادھر ماسکو کے نواحی علاقے میں بھی ڈرون حملوں کے باعث ایک رہائشی عمارت, صنعتی تنصیبات اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے. حملوں کے بعد ماسکو کی مصروف ترین شہر شیرمیتیو ایئرپورٹ پر پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی اور مسافروں کو محفوظ مقامات کے اوپر جو ہے وہ منتقل کیا گیا. دوسری جانب یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ روس نے کیف پر ایک بار پھر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے ہیں. یوکرینی حکام کے مطابق رات بھر میں 239 ڈرونز اور 7 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کے بڑے پیمانے پر حملوں کے بعد جو ہے وہ آئل ریفائنری جسے نشانہ بنایا گیا تو اس میں لگنے والی آگ کے بعد جو ہے ماسکو کے اوپر جو ہے وہ کالے سیاہ بادل چھا گئے. شہر اور مسافات کے بعض علاقوں میں تیل کی بارش کی اطلاع جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملوں کے بعد کئی روسی ہیلی کاپٹر ماسکو ریفائنری میں بڑے پیمانے پر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب آپ ایک اتنے بڑے ملک کے جو دارالحکومت ہے اس کے اوپر آپ اٹیک کریں گے اور وہاں پہ جب اس طرح کی صورتحال بنے گی تو آبویسلی پھر اس کے بعد آپ کے صدر اور آپ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھی پریشر آتا ہے کہ جی آپ رسپونڈ کریں, آپ اور سخت جو ہے وہ رسپونڈ کریں. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں, ایک جنگ ابھی ختم ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے ان کے درمیان آپس میں معاہدے ہوئے ہیں, تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے اب ایک اور جنگ شروع ہونے کی جو ہے وہ تیاری ہے. اور اگر یہ جنگ اگر آپس میں شروع ہوئی تو بہت ہی خوفناک جنگ ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ دونوں ملک جو ہیں ایک تو آپس میں بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اس سے پہلے مثال کے طور پہ اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے ایران پہ اٹیکس ہو رہے تھے یا ایران آگے سے جو اٹیکس کر رہا تھا, نہ اسرائیل اس کے بارڈر پہ لگتا تھا اور نہ ہی امریکہ اس کے بارڈر پہ لگتا تھا. وہ ان کے ایسٹس کو نشانہ ضرور بنا رہے تھے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ حملے جو ہے وہ آپس میں شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں پڑوسی ملک ہیں اور دونوں جب اس طرح ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کریں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ جانی نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. دعا کیجئے کہ امن قائم رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.